تو اچھا عمل نہ کر سکے گا تو وہ بھی میں گواہی دوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کتنے افسوس کی بات ہے، وہ قوم جو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو انداز زندگی سکھانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو ایجوکیشن بھیک اور خیرات میں دینے کے لیے آئی تھی، تمہیں پتا بھی ہے اپنی تاریخ، تمہیں پتا بھی ہے اپنی داستان۔ آج سے 5 صدیاں پہلے یورپ کا ہر انسان اگر علم حاصل کرنا چاہتا تو بغداد کی سرزمین پر جاتا اور مسلمانوں کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر کے علم کے حصول کی کوشش کرتا۔ لوگ کہتے اگر علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے پڑوس میں رہو، علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے محلوں میں رہو، علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے شہر میں رہو، علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے ملکوں میں رہو۔ اللہ اکبر، یہ اپنی پہچان تھی، لیکن اللہ اکبر کیا ہو گیا میری قوم کو، کیا نظر لگ گئی میری قوم کو؟ وہ قوم جس کے ہاتھوں میں کبھی قلم تھا، جس کے ہاتھ میں کبھی کتاب تھی، جس کے ہاتھ میں کبھی کاپیاں تھی، جس کے ہاتھ میں کبھی پڑھنے لکھنے کا سرمایہ تھا، آج اس قوم کے ہاتھ میں گیم کے آلات آ گئے ہیں، جوے کے آلات آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا یوں ہی تمہیں برباد نہیں کر رہی ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے۔ آج مسلمانوں کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو، یا تو وہ گناہ کر رہے ہوں گے، یا تو وہ غیبت کر رہے ہوں گے، یا تو وہ گیم کھیل رہے ہوں گے، یا تو وہ عورتوں پہ بد نظری کر رہے ہوں گے۔ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے قرآن کا مسلمان کیا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ سچے مسلمانوں کو دیکھو تو گیم کھیلتے ہوئے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو تو جوا کھیلتے ہوئے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو کبوتر بازی کرتے ہوئے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو کتوں کو بہلاتے نہیں، سچے مومنوں کو دیکھو کسی پہ ظلم کرتے نہیں۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جب تم ان کو دیکھو گے یا تو ان کو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو ان کو سجدے کرتے دیکھو گے۔ سبحان اللہ۔ جب تک مسلمان رکوع میں رہا، سجدے میں رہا، دنیا غلام بن کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ زندگی کو غنیمت جانو، بہت جلد ایک دن یہ زندگی کا خوبصورت سلسلہ موت کی لٹکتی ہوئی تلوار کاٹ دے گی۔ بے شک۔ میرا مال، میری دکان، میرا مکان، میرا کاروبار، ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت خوبصورت سی بات ایک بزرگ نے لکھی، اس کو سن لے۔ یہ دنیا میں اپنا کچھ نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تو کھا کے ہضم کر لے وہ تیرا ہے، جو تو پہن کر پھاڑ دے وہ تیرا ہے، اور جو تو اچھا عمل آخرت کے لیے بھیج دے وہ تیرا ہے۔ بے شک۔ 3 چیز کے علاوہ کچھ تیرا نہیں ہے۔ اور انسان ڈوب گیا دنیا میں، آخرت کو فراموش کر گیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایک بزرگ لکھتے ہیں، 2 بھائی آپس میں زمین کے لیے لڑ رہے تھے۔ ذرا توجہ کر، جی جی۔ زندگی کی قدر نہیں کرو گے، اچھے اعمال نہیں کرو گے تو کیا ہوگا اندازہ کریں۔ 2 بھائی لڑ رہے ہیں، یہ میری زمین، یہ تیری زمین، یہ اس کی زمین، یہ اس کی زمین۔ ایسے میں انہوں نے کیا دیکھا، ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے کے چند ٹکڑے ہیں، مٹی کا کٹورا ہے، اس کے ٹوٹے ہوئے چند ٹکڑے ہیں۔ اس سے آواز آئی، اے زمین کے لیے لڑنے والوں، اے دنیا کے لیے لڑنے والوں، اللہ اللہ۔ ایک دوسرے کو اپنی بات سنانے والوں، ذرا میری بھی سن لو۔ جب ٹوٹے ہوئے کٹورے سے، مٹی کے پیالے سے آواز آئی تو دونوں الرٹ ہو گئے، اٹینشن ہو گئے، متوجہ ہو گئے، کیا کہ ٹوٹا ہوا کٹورا بول رہا ہے؟ جب متوجہ ہوئے تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، اے خوبصورت چہرے والے جوانوں، اے اپنے حسن پہ اترانے والے جوانوں، اپنی آنکھوں پر غرور اور گھمنڈ کرنے والے جوانوں، اپنے خوبصورت جسم پر اترانے والے جوانوں، اللہ اللہ۔ اپنی دولت پر اترانے والے جوانوں، اللہ کو بھول کر
اللہ رب العزت کے پیغام کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر خدا کے غضب اور اس کی عذاب کو چیلنج کرنے والے جوانوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو. اللہ اکبر. اتنی محبت کے ساتھ آئے ہو, اگر اتنی محبت کے ساتھ سن کر عمل کر لو جی تو میں بے شک. سمجھتا ہوں کہ انقلاب کے لیے اتنے ہی لوگ کافی ہیں. سبحان اللہ لیکن سبحان توجہ فرمائیں, اللہ اکبر. ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے, میری بھی تو سن لو. اب اس کو میں اپنے لب و لہجے میں یوں عنوان دے دیتا ہوں کہ ٹوٹے ہوئے پیالے کی صدا یا ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز. دونوں بھائی اپنا جھگڑا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تو ٹوٹے ہوئے پیالے نے کہا, جانتے ہو فلاں بادشاہ کا نام سنا ہے, فلاں بادشاہ کا نام سنا ہے. اتنا سننا تھا. دونوں نے کہا, وہ تو برسوں بیت گئے, دنیا سے چلا گیا, اس کا نام ہے, اس کے محل کے کھنڈرات ہیں, لیکن اس کا تو انتقال ہو گیا اور اس کو تو بہت عرصہ بیتا. تو ایک غمگین سی آواز آئی, وہی بادشاہ کی مٹی میں ہوں, اسی اللہ. بادشاہ کی مٹی میں ہوں. تو دونوں حیران ہو گئے, یہ مٹی اس بادشاہ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہا, جیسے تم مال اور دنیا کے اندر فریبتا ہو کر اللہ کو بھول گئے, وہ بادشاہ بھی دولت کو پا کر, عزت کو پا کر, شہرت کو پا کر, مال کو پا کر اللہ کو بھول گیا تھا. وہ ظلم کرنے لگا. یاد رکھنا, کفر کرنے والے کو مہلت مل سکتی ہے, ظلم کرنے والے کو کبھی مہلت نہیں مل سکتی. اللہ اللہ اللہ, کیا بات ہے. دنیا کو بتا دو, کفر والوں کی حکومتیں تو دنوں تک چلتی ہے, مگر ظلم والوں کی حکومتیں بہت دن تک نہیں چلا کرتی. بے شک بے شک. اگر کوئی حاکم ہے اپنے گھر میں بیوی کا, اور وہ بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, بہت جلد اس کا مزہ چکھے گا. وہ بچوں پہ ظلم کر رہا ہے, بہت جلد مزہ چکھے گا. وہ پڑوسیوں پہ ظلم کر رہا ہے, بہت جلد مزہ چکھے گا. اب سنو اور غور سے سنو, جب دوسروں پہ ظلم کرنے والا برباد ہوتا ہے تو جو خود پہ ظلم کرے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ. جو دوسروں پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت نہیں دیتا, جو اپنی جان پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر. بے شک. اندازہ فرمائیں. آپ کہیں گے کہ اپنے آپ پہ ظلم کا مطلب کیا؟ تو قرآن کہتا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا, بے شک. جو اپنی جانوں پہ ظلم کرے. تو پتا چلا جانوں پہ ظلم کا مطلب کیا ہے. جانوں پہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرے. یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے. کیوں؟ دوسرے پہ ظلم کرے گا تو مارے گا, دوسرے پہ ظلم کرے گا تو کاٹے گا, دوسرے پہ ظلم کرے گا تو پیسہ چھینے گا, دوسرے پہ ظلم کرے گا تو حق تلفی کرے گا. لیکن جب گناہ کرے گا تو اپنے آپ کو جہنم کا مسافر بنائے گا, اپنے جی. آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گا. یاد رکھنا, چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے, چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے, مارنے کے بعد معافی تلافی ہو سکتی ہے, لیکن گناہ کر کے آپ نے آپ کو جہنمی بنا لیا. اس کا حل کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے مسلمان, تو وہ بادشاہ کی مٹی, بکھری ہوئی مٹی سے, اس کٹورے سے, ٹوٹے ہوئے کٹورے سے آواز آتی ہے کہ وہی بادشاہ کی میں مٹی ہوں. کیسے کہ اللہ کو وہ بھول گیا, اور جب اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو غفلت میں موت عطا کی. وہ مر گیا, اور مرنے کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا. صدیوں میں نیچے کی مٹی اوپر آئی, صدیوں میں نیچے کی مٹی اوپر آئی, اور اس مٹی کو کیا انجام سے گزرنا پڑا. اس پہ لوگوں نے پاخانہ کیے, اس پہ لوگوں نے پیشاب کیے. اللہ کو بھولنے والوں, اللہ نہ کرے اپنے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی بکھری ہوئی مٹی پہ بھی لوگ پاخانہ کر سکتے جی ہیں, جی. گندگی کر سکتے ہیں, پیشاب کر سکتے ہیں, بکریاں لیت کر سکتی ہے, کتے پیشاب کر سکتے ہیں. اور یاد رکھنا, مٹی مٹی میں ملنے سے احساسات ختم نہیں ہوتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, جس چیز سے زندے کو تکلیف پہنچتی ہے اسی چیز سے مردے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تھوڑا تصور میں لاؤ, تھوڑا تصور میں لاؤ, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں, ذرا تصور میں لاؤ. کرکٹ کے نام پر جوا کھیلنے والوں, ذرا تصور میں لاؤ. بہنوں کا حق دبانے والوں, ذرا تصور میں لاؤ. کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں,
مرنا تو ہے جب اپنی مٹی پہ کتے پیشاب کریں گے. کیا ہوگا جب اپنی مٹی پہ سور پیشاب کریں گے؟ اللہ نہ کرے، اللہ کی امان، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ممکن ہے وہ غیور خدا، غیرت والا خدا، وہ جس کو جو چاہے عذاب دے، اس کو عذاب سے کوئی روک نہیں سکتا. اور اس کی شان غیرت یہ ہے، اگر وہ چاہے تو اسم اعظم دے کر اسم اعظم چھین لے. اور جس کی زبان پہ اسم اعظم جاری ہوتا ہے، پھر اس کی زبان کو کتے کی طرح لٹکا دے، پھر قیامت تک قرآن میں اس کا ذکر بھی بیان کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دے. بے شک ہے نا؟ کتنا مقرب تھا وہ جسے بلعم باور کہتے ہیں. فرشتے جس اسم اعظم کو پڑھ کے آسمانوں پہ جاتے ہیں اور جس اسم اعظم کو پڑھ کے زمینوں پہ آتے ہیں، وہ اسم اعظم کس کو یاد تھا؟ بلعم باور کو یاد تھا. ہے نا؟ بلعم اس کا نام تھا. بے شک بنی اسرائیل کی اولیاء میں لوگ اس کو شمار کرتے تھے، لیکن قدرت نے اس کو ولیوں میں شمار نہ کیا. دنیا کے چکر میں اور مال کے چکر میں وہ نبی کا دشمن بنا، نبی کے خلاف بددعا کی دنیا کے مال کی وجہ سے. یہ بات بھی آپ کو بطور نصیحت کہتا ہوں، حالانکہ میں نصیحت کے قابل نہیں، لیکن بطور یاد رکھنا، پوری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور نبی کی بغاوت پر آمادہ کیا جائے جی تو نبی ہے. کبھی نبی کی نالین کے خلاف بھی بولنے کی کوشش مت کرنا. جی بے شک بے شک. اس لیے کہ جو نبی کی نالین کی گستاخی کرے، فتاوی عالمگیری کے مصنفین اس کے لیے حکم صادر کرتے ہیں کہ جس نے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی وہ کافر ہو گئے. جب نبی کی نالین انسان کو کفر تک لے جاتی، نبی کی نالین کی گستاخی، تو اندازہ فرمائے جو نبی کی توہین کرے اس کا انجام کیا ہو. جی بے شک. اندازہ فرمائے. اس لیے اس کا انجام کیا ہوا. تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کو بھولنے والوں ذرا تصور کرو، گناہ کر کے جرائم کیا نہیں کر رہے ہو. سفید کپڑے پہن کر، داڑیاں رکھ کر، ٹوپیاں پہن کر، اور حاجی، نمازی اور فلاں فلاں صاحب کے ٹائٹلوں کے ساتھ اگر انسانوں میں معزز کہلاتے ہو تو مخلوق میں عزت دار بننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی بے شک. اصل عزت خالق کے نزدیک ہے، خالق کے بے شک نزدیک. بے شک. بے شمار لوگ وہ ہیں جن کو مخلوق بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں دیتی، جو بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت بھی نہیں کی جاتی، جو مر جائیں تو ان کے جنازے میں لوگ شرکت بھی نہیں کرتے، وہ آ جائیں تو ان کو بھگا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک ان کی عزت وہ ہے، اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، صرف وہ نعرہ اللہ کے رسالت. نزدیک اس سے عزت حاصل کرتے ہیں. آج ہم انسان اگر دیکھ رہا ہے تو کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو گٹکا نہیں تھوکتے، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو پان نہیں تھوکتے. سی سی ٹی وی کیمرے کی زد سے ڈرنے والوں، اللہ کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہے. پھر مسلمان زنا کیسے کر رہا ہے، مسلمان شراب کیسے پی رہا ہے، مسلمان جوا کیسے کھیل رہا ہے. تو تھوڑی دیر تصور کرو، میری گفتگو تھوڑی سی آج سمجھنے سے متعلق ہے، تھوڑا احساس کر لیجئے. اللہ اکبر. اللہ کو ناراض کر کے مرے، مٹی مٹی میں مل گئی. اللہ نہ کرے کتے پیشاب کر رہے ہیں، سور پیشاب کر رہا ہے، بکریاں پیشاب کر رہی ہے، انسان پاخانہ کر رہے ہیں. بتاؤ کیا بنے گا مسلمانوں؟ اور یاد رکھنا، میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو. وہ جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، اتنی محنت کرتے ہو، جسم کو اتنا سنوارتے ہو، جسم کو اتنا بچاتے ہو، ایک دن یہ جسم مر جائے گا. ذرا تصور کرو، پاپ کرتے ہو، جرائم کرتے ہو، اس جسم میں کیڑے پڑیں گے، پڑنے تو ہے نا، اس جسم میں کیڑے پڑیں گے، اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی، اس جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. کبھی سوچا اللہ اللہ مچھر جسم سے گزر جائے کیا کیفیت ہوتی ہے، مکھی جسم پر چلے کیا حال ہوتا ہے، چھپکلی کو دیکھ لے بیت الخلا میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. مسلمانوں وہ دن کیا دن ہوگا جب قبر کی تنہائی ہوگی.
होगी, कब्र की तारीकी होगी, अल्लाह अकबर, कब्र का अंधेरा होगा, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देगा। उस वक्त कितने गम होंगे, इतने दुख होंगे। याद रखना, उस वक्त किसी को खान साहब होना, शेख साहब होना, मिर्जा साहब होना, फुला साहब होना काम नहीं आएगा। ना खित्ते काम आएंगे, ना कबीले काम आएंगे, ना जमीन की डिग्रियां काम आएगी, कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, उस वक्त इंसान के हाथ भी अपने ना होंगे, इंसान के पैर भी अपने ना होंगे, इंसान की जबान भी अपनी ना होगी। हाय क्या बेकसी होगी, हाय क्या बेबसी होगी। मेरे आका फरमा रहे हैं, हयातक कबला मौतिक, अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जान लो। उस टूटे हुए प्याले से आवाज आती है, काश कोई इबरत हासिल कर ले, काश किसी के कानों तक ये इबरत की बात पहुंच जाए। अगर माएँ और बहनें मौजूद हैं, मैं उन बहनों से भी कहता हूं, ज़ेवरात की दीवानी मेरी बहन, सोने पर गोल्ड पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली मेरी बहन, हर शादी में नए कपड़े का मुतालबा करने वाली मेरी बहन, घंटों टीवी का मुंह पकड़कर सीरियलों को देखकर अपने बच्चों की तरबियत न करने वाली मेरी बहन, एक दिन तेरा भी तो जनाजा उठना है, एक दिन तूने भी तो दुनिया से जाना है। बताओ ऐ मेरी कौम की बहन, बताओ। अल्लाह अकबर, तेरा शौहर तो किसी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, तेरा शौहर तो चंद जो वो किसी दुकान का मालिक हो सकता है, रुपयों का मालिक हो सकता है, लेकिन अल्लाह अल्लाह, मैंने तो उन औरतों की जिंदगियों को भी पढ़ा है जिन औरतों को हल्दी और चंदन से रोजाना नहलाया जाता था। मेरी बहन, तू ज़ेवरात की मोहब्बत में अल्लाह को भूल गई। आज मर्द भी तो चंद लोग नमाज पढ़ लेते हैं, औरतें तो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ती। तरावी का मामला तो औरतों से बिल्कुल खत्म हो चुका है। औरतें ये भी नहीं समझती कि उन पे तरावी सुन्नत है, जैसे मर्दों पे सुन्नत है वैसे औरतों पे भी सुन्नत है। लेकिन अल्लाह अकबर, औरतें नहीं करती, इन्हें जेवर चाहिए, इन्हें फिल्म चाहिए, इन्हें सीरियल चाहिए। दुकान पे पहुंचे तो जाकर के बड़े फख्र से कहती है, जरा वो कपड़े निकाल के दे जो फुला अदाकारा ने पहने थे। ऐ मेरी बहन, अदाकारा तुझे जन्नत में न ले जाएगी, वो तो खुद जहन्नम की कुतिया बनेगी। मेरी बहन सोच तो सही, जो स्क्रीन पर आकर के जिना करती है, जो कैमरों के सामने आकर जो अदाकाराएं जिना करती है, उसको तूने आइडियल बना लिया। नहीं नहीं मेरी बहन, याद रखो, दुनिया 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 में गुम रहने वालों, मेरे अल्लाह का ऐलान है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारी आजमाइश है। इस दुनिया में गुम न हो जाना। इबरत के लिए सुन लो, जिन औरतों को हल्दी और चंदन और दूध से रोजाना नहलाया जाता था, बाल बाल मोती पिरोए जाते थे, आज उन औरतों की कब्रों का निशान भी मौजूद नहीं है। मगर वो सैयदाए कायनात, वो मखदूमे कायनात, महीना महीना भर जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, जुमा का खुतबा मुकम्मल नहीं करता जब तक खतीब उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश नहीं। अल्लाह आप बताएं, या रसूल, आप बताएं। इसलिए याद रखो, दुनिया ही सब कुछ नहीं है। बात मुकम्मल बेशक, कर रहा हूं। उस टूटे हुए मिट्टी के कटोरे से आवाज आई, मेरी मिट्टी नीचे से ऊपर हुई, लोगों ने पेशाब किया, पाखाने किए। फिर क्या हुआ, एक कुम्हार उस मिट्टी के कुछ हिस्से को उठा कर ले गया। एक कुम्हार मिट्टी के कुछ हिस्से को उठा के ले गया, उसको सड़ाया, गलाया, गलाजत मिलाई और उसका अपने हाथों से कटोरा बनाया। और कटोरा बनाने के बाद उसको भट्टी में तपाया। हाय हाय हाय, अल्लाह की शान दे। आखिरत में जो इबरतनाक अंजाम है वो तो होना ही है, उसका तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। दुनिया में भी क्या अंजाम है, मगरूरों का, खुदा के नाफरमानों का, खुदा के सरकशों का, खुदा के बागियों का क्या अंजाम है। अल्लाह अकबर। तो मेरी मिट्टी को उठा करके कटोरा बनाया, कटोरे को आग में तपाया गया और उसके बाद बाजार में बेचा गया। किसको? इतनी बड़ी हुकूमत और सल्तनत के मालिक को। घमंड था, गुरूर था, तकब्बुर था, लोगों पे जुल्म करता था, खुदा को भूल गया था। अल्लाह अकबर। वो बाजार में बेची गई, उसके बाद उसमें खाना पीना लोग करते रहे। अचानक एक कनीज ने पैर मारा और वो टुकड़े टुकड़े हो गया कटोरा जो मेरी मिट्टी से बना था। हाय हाय। और जब वो टुकड़े हुआ तो फिर मुझे ला करके यहाँ फेंक दिया गया और फिर उससे आवाज आई, अल्लाह के बंदो, मैं इतनी बड़ी सल्तनत पे बागी हो गया था, थोड़ी सी जमीन पे क्यों लड़ रहे हो, अल्लाह की नाफरमानी क्यों कर रहे हो? छोड़ो। जैसे मैंने दुनिया छोड़ दी, मेरा हाल देखो, मेरा अंजाम देखो। एक बार मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा के हाथ में खूबसूरत कटोरा लाया गया, खूबसूरत कटोरा देख के रो पड़े।
किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप खूबसूरत कटोरा देख के रो रहे हैं। फरमाया कितने खूबसूरत चेहरों की मिट्टी इसमें मिली होगी तब कहीं जा करके ये खूबसूरत कटोरा बना है। मेरे भाइयों, हयात को गनीमत जानो। मौत से पहले एक ज़ाब्ता पेश कर दूं। हम लोग व्हाट्सएप लेके बैठते, एक एक दो दो घंटा लग जाता। देखिए व्हाट्सएप यूज कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा। अहले सुन्नत के उलमा या वाइजीन या मुफक्किरीन या दानिश्वरान कौम, हम हालात से टकराने की बात कभी नहीं करते। व्हाट्सएप यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए जरूरत के मुताबिक। फोन का इस्तेमाल कीजिए जरूरत के मुताबिक। आप इतना सोचो, हम व्हाट्सएप के बगैर जिंदा रह सकते हैं, फेसबुक के बगैर जिंदा रह सकते, मोबाइल के बगैर जिंदा रह सकते। बोलो खाने के बगैर हम जिंदा रह सकते? नहीं रह सकते। जिस खाने के बगैर और जिस पीने के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, उस खाने और पीने के बारे में भी कुरान क्या कहता है? कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ और पियो मगर हद से मत बढ़ो। जी बेशक। तो जो खाना जिंदगी के लिए जरूरी है उसमें हद से बढ़ने से मना कर दिया गया। जो पीना जिंदगी के लिए जरूरी है उसको उसमें हद से बढ़ने के लिए मना कर दिया गया। तो ये तो जिंदगी के लिए जरूरी है भी नहीं, एक महदूद तौर पे उसको इस्तेमाल करो, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। मेरे भाइयों खुद सोचो, आज हमारा जवान घंटों घंटों उसमें लगा रहता है। तो अगर हम 3 मिनट, तवज्जो करना, 3 मिनट अगर हम अपनी जिंदगी के व्हाट्सएप से फजूल बातों से बचा लेते हैं तो आप 3 मिनट के अंदर कम से कम 1500, 3 मिनट के अंदर कम से कम अल्लाह अकबर 150 मरतबा, 3 मिनट में कम से कम 150 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुख्तसर दुरूद शरीफ 1.5 मिनट में, 3 मिनट में 150 मरतबा पढ़ सकते हैं। और अगर सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहें तो कम से कम 3 मिनट में 100 बार आप सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं। याद रखिए, जब मरने वाले मरेंगे तो मरने के बाद हर इंसान पछताएगा। मेरे भाइयों, मैं बात वो एक समेटते हुए आगे की रिवायत पढ़ना चाहता था, लेकिन बात समेटते हुए, आजकल क्या अपना दिमाग क्या बना है, माइंड सेट है कब्र में हुजूर आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो करना मेरी बात पे, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं लेकिन उसका एक पहलू बता रहा हूं। कब्र में हुजूर आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं हुजूर को लिपट जाऊंगा, हुजूर से बातें करूंगा, हुजूर से मुलाकात होगी और फिर मेरी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बने। ये माइंड सेट है हमारा, ठीक। अगर ये बात इमाम अहले सुन्नत जैसा इंसान करे तो उनको ज़ेब है। उस्ताद ज़मन जैसा बंदा करे उसको ज़ेबा देता। हुजूर मुफ्ती आजम और मुहद्दिस आजम जैसे लोग करें उनको ज़ेबा देता है। मेरे और आप जैसे इंसान को तो इसी पे सोचना चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र में आ रहे हैं और वो आए और मुझे और आपको देखें और अगर खुश ही हो जाए, बस सिर्फ एक बार मुस्कुरा दे तो बेड़ा पार है। नकीरैन के जवाब आसान, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम खुशी से हमारी कब्र से रुखसत हो जाए, ये इम्तिहान ज्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है पता है? शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तुम रसूलुल्लाह को सलाम करते हो और तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तुमसे रुख फेर लेते। तवज्जो करना जरा, मेरी बात पे गौर करना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिन चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है उनसे रुख फेर लेते हैं। फिर वो हदीस एक तवील, कहीं उसके अंदर रिवायतें मौजूद है, जिसने सोने की अंगूठी पहनी उससे रुख फेर लिया, जिसने ऊंचा मकान बनाया उससे रुख फेर लिया, जिसके घर में कीमती पर्दे टंगे थे उससे रुख फेर लिया। बताओ ना, जिनसे रुख फेरा सोने की अंगूठी पर, जिससे रुख फेरा अल्लाह अकबर ऊंचा मकान बनाने पर, जिससे रुख फेरा कीमती पर्दे लटकाने पर, वो कोई मामूली लोग थे? वो मेरे और आप जैसे लोग थे? नहीं, वो बहुत बड़े लोग थे। जब इतने बड़े लोगों से बज़ाहिर इन अमाल पर रुख फेरा जा सकता है तो सोचो मेरे भाइयों, जो सूद के धंधे करके जा रहे हो,
اور پھر شاعروں کے کہنے پر اس خوش فہمی میں ہو کہ حضور آئیں گے تو میں قدموں سے لپٹوں گا. ذرا سوچو تو صحیح, اگر وہ رخ پھیر لیں, اگر رخ انور پھیر لیں, سوچو سوچو, جب اللہ کے رسول صلی اللہ, قبر کا حال سنو, قبر کا حال, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد, مولا کائنات کی پیاری امی جان, جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ میری چچی نہیں ہے, یہ میری ماں ہے, ماں, انہوں نے مجھے ماں کی طرف پالا, ماں کی طرف پیار دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام جب ان کا وصال ہوا, اپنا تہبند, اپنا کرتا شریف تبرک کے طور پہ ان کو عطا فرمایا, اور اس کے بعد ان کی قبر میں حضور لیٹ گئے. قبر میں ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا, پہلی مرتبہ جس کے ساتھ کیا وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد تھی, ان کی قبر میں لیٹ گئے. تو کسی نے کہا آقا آج سے پہلے توجہ کرنا, مائنڈ سیٹ کر کے رکھنے والوں, شاعری کی دنیا اور ہے, حقیقتوں کی دنیا اور ہے. قبر کے فیصلے میرے اور آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونے, قبر کے فیصلے ہماری اپنی طبیعتوں کے مطابق نہیں ہونے. ذرا توجہ کرو میرے بھائیوں, دنیا کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا چانس ہے, لیکن آخرت کے امتحان میں ایک بار کا ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے. توجہ کر لو, سوچ لو, آقا اپنی چچی مولا کائنات جیسا بیٹا جس کا بیٹا, جعفر طیار جیسی شخصیت جس کا بیٹا, سیدہ فاطمہ جیسی ہستی جس کی بہو, وہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں حضور لیٹ گئے. اور لیٹنے کے بعد اللہ سرکار سے پوچھا آقا آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا؟ آقا فرماتے ہیں میں اس لیے اپنی امی کی قبر میں لیٹ گیا تاکہ اللہ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لے. اللہ اس کو, میری ماں کو, کون ماں جو بھوکا رہ کر کے میرے آقا کو کھلایا کرتی. آقا نے کہا یہ میری ماں ہے, میری ماں کی بجائے خاتم الولایت سید السادات جس کا بیٹا ہو. توجہ کریں, ابھی یہاں میرے بھائی پیری مریدی کی نسبت کی بات نہیں ہو رہی, حضور کی چچی ہے, حضور کی امی ہے, مولا کائنات کی امی ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا کی اللہ اکبر ساس ہے. اور آقا فرمانے میں قبر میں اس لیے لیٹ گیا تاکہ میری یہ امی قبر کے آزمائش سے بچ جائے. تو اللہ کسی کو تعجب ہو, یا رسول اللہ یہ آپ کی امی جان فاطمہ بنت اسد کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کی آزمائش سے بچ جائے؟ تو آقا نے تعلیم امت کے لیے کہا, یہ ہمارا عقیدہ ہے, حضور کی نسبتیں ہر مقام پر کام آئے گی, ہمارا نہ, بے شک لیکن تعلیم امت کے لیے کہا. کیا کہا؟ یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے, میں اپنے بیٹے ابراہیم ابن محمد کے لیے بھی یہ کہتا ہوں. آپ غور کریں, جو محمد ابن ابراہیم تھے نا حضور کے شہزادے, پہلی بات تو وہ جوان ہی نہیں ہوئے, وہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے. بزرگوں نے فرمایا اگر وہ جوان ہوتے تو حضور کے بعد وہ نبی ہوتے, لیکن چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ مسلم ہے اس لیے قدرت نے ان کو جوان ہونے ہی نہیں دیا. جیسے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے, مگر نبوت ختم ہو چکی. اللہ اکبر. تو آقا علیہ السلام فرماتے, اور ان کا وصال بالکل شیر خارگی کے عالم میں, بچپنے کے عالم میں ہو گیا. آقا فرماتے ہیں میں قبر کے فتنے کے معاملے میں اپنے بیٹے کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہتا. غور فرمائیں, جو 6 مہینے یا 8 مہینے کی عمر میں دودھ پیتے کی عمر میں دنیا سے چلے جائیں, حضور تعلیم امت کے لیے فرمائے, تعلیم امت کے لیے کہ میں اپنی ماں فاطمہ بنت اسد تو کیا اپنے بیٹے ابراہیم ابن محمد کے لیے بھی ایسا نہ کہتا. میرے بھائیوں سوچو نا, اپنی راتیں کیسے گزرتی ہے, اپنا دن کیسے گزرتا ہے, اپنے حالات کیا ہیں. اللہ کے لیے اپنے آپ پہ رحم کر لو. اور گفتگو کو آخری پہلو دیتے ہوئے بس اتنا عرض کروں گا, آج دنیا بس اینڈ کرتے, آج دنیا ہمیں آوارہ بنانا چاہتی ہے, آج دنیا ہمیں جو ہے وہ معاذ اللہ گناہگار بنانا چاہتی ہے, مجرم بنانا چاہتی ہے. اس لیے میری قوم کے جوانوں کو وہ مجرم بنانے کے لیے کبھی شراب کا عادی, کبھی نشے کا عادی, کبھی جوئے کا عادی بنانا چاہتی ہے. ایک بات یاد رکھنا, دنیا کو جو لرزہ ہے اور جو تکلیف ہے, جو اذیت ہے, وہ یہ ہے کہ ہم مال میں آگے بڑھ جاتے ہیں, ہم دولت میں آگے بڑھ جاتے ہیں, ہم ڈگریوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن اخلاق اب بھی مسلمانوں کے پاس وہ ہے کہ اخلاق کے معاملے میں
दुनिया की कोई कौम इनसे जीत नहीं सकती। अब भी मुसलमानों में वो अखलाक मौजूद हैं, लेकिन मेरे भाइयों, शराब की वजह से, जुए की वजह से, नशे की वजह से हमारे अखलाक अब दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। हमारे जवानों से वो चीजें छीनी जा रही है। बिलखुसूस मुस्लिम मोहल्लों के अंदर खुद मुसलमान जालिम, नाम नाम के मुसलमान नशा बेचते हैं, नशावर चीजें बेचते हैं, नशावर चीजों को फरोख्त करते हैं, जुओं के धंधे करते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, नशा बेचने वालों, जरा सोचो, अगर तुम्हारा बेटा इसी तरह तुमसे नशे की चीज मांगेगा तो क्या तुम उसके हाथों ऐसी मौत फरोख्त करोगे? क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या दौलत ही सब कुछ है? मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर हलाल कमाने वालों का माल दुनिया में रह गया, हलाल कमाने वाले अपना माल साथ न ले गए, आप और हम क्या साथ ले जाएंगे? और मेरे जवानों से कहता हूं, याद रखना, जब तक तुम जुए से और नशे से बचते रहे उस वक्त तक तुम्हारा मियार बहुत बुलंद रहा। मेरे भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, तुम जवान हो, कौम का सरमाया हो, कौम के लिए जो है वो बहुत अजीम सरमाया हो। जवान किसी कौम की गोया के जुल्फे परीशा को संवारने का, निखारने का एक सबब होता है। आप जानते हैं जितने सहाबे किराम ईमान लाए, सब में ज्यादा बड़ी उम्र के सहाबी कौन थे? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक सबसे बड़ी उम्र के सहाबी थे, और उनकी उम्र कितनी थी ईमान लाते वक्त? 37 साल थी। यानी 37 साल में भी इंसान बूढ़ा नहीं होता। यानी हुजूर की सबसे बड़ी उम्र के सहाबी की उम्र कितनी थी मक्के में ईमान लाते वक्त? 37 साल। इसका मतलब हर सहाबी जवान था। तो इस्लाम में जो इनकलाब आया है वो जवानों के जरिए से आया है, और आज जवानों को टारगेट किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। साद इब्न अबी वकास कहते हैं, मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी निकलना शुरू नहीं हुए थे, मैंने जंग ओहद में हुजूर पे आने वाले तीर को अपने सीने पे रोका है। और आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों जवानों की कद्र करो। आका ने फरमाया, इसलिए हम जवानों तुम्हारी कद्र करते हैं। क्यों कद्र करते हैं पता? क्योंकि हमारे आका ने फरमाया कि जवानों की कद्र करो। क्योंकि जब मैंने नबूवत का ऐलान किया तो बुढ़ों ने मेरी दावत को रद्द कर दिया और जवानों ने मेरी दावत को कबूल कर लिया। आका ने फरमाया, जवानों ने मेरी दावत को कबूल कर लिया, इसलिए जवानों की कद्र करो। और याद रखना, हर इबादत करने वाले को सिला मिलता है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, जो जवान इबादत करता है और गुनाह से बचता है, अल्लाह उसे 70 सिद्दीकों के बराबर सवाब अता फरमाता है। और सिद्दीक का मर्तबा शहीद से भी बड़ा है, सिद्दीक का मर्तबा वली से भी बड़ा है। नबूवत के बाद जो मर्तबा है वो सिद्दीकियत का मर्तबा है। जवानी में इबादत करने वाला 70 सिद्दीकों का सवाब पाता है। और आका इरशाद फरमाते हैं, जवानी में इबादत करने वाले को बूढ़ों पे ऐसी फजीलत है जैसे मुरसलीन को अल्लाह ने लोगों पे फजीलत अता फरमाई। इसलिए गुनाह छोड़ दो, गुनाह से निकल जाओ। जवानी की ताजीम और जवानी की कद्र एक इज्जतदार मेहमान की तरह किया करो। हल्द्वानी वालों, गिरद नवाज आने वालों, क्या फरमाया मौलाए कायनात का कौल? जवानी की कद्र एक शरीफ और इज्जतदार मेहमान की तरह किया करो। शरीफ मेहमान ज्यादा कहीं नहीं ठहरता, शरीफ मेहमान ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रुकता है। ऐसे ही 3 दिन के बाद तो मेहमानी रहती नहीं है। अगर 3 को 10 से ज़र्ब दे दे तो 30 साल। आपको भी ऐसे ही कहता हूं, जैसे शरीफ मेहमान 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरता, वैसे आजकल जवानी भी ऐसी मेहमान है जो 30 साल से ज्यादा किसी के पास नहीं रहती। 16 साल से शुरू होती है, 16 साल से शुरू होती है और 40 साल से खत्म होने लगती है, और 45-46 तक आते आते जवानी खत्म हो जाती है। घुटनों का दर्द, बाल सफेद, कमर का दर्द,
अलग अलग अमराज, जवानी में जो खाओ सब हजम हो जाता है, लेकिन 40 के बाद इंसान सोच सोच के खाता है, ये खाऊं तो नुकसान ना, वो खाऊं तो नुकसान ना, वो खाऊं तो नुकसान। तो जवानी की कदर शरीफ मेहमान की तरह किया करो, इसकी इज्जत करो। जैसे मेहमान आने के लिए जाता है, जैसे जाने के लिए आता है, मेहमान जाने के लिए आता है, वैसे जवानी भी जाने के लिए आई है। शराब पियोगे, नशा करोगे, माँ बाप की नाकदरी करोगे, जहालत में गुम हो जाओगे, अपने वक्त को बर्बाद करोगे, ये जवानी गुजर जाएगी। जवानी पलने का, पालने का, जवानी तरक्की का, उरूज का वक्त है। जवानी में जो कमा लेता है बुढ़ापा अच्छा गुजरता है। जवानी में माल भी कमाओ, जवानी में अमाल भी कमाओ। इस्लाम इफरात और तफरीत से पाक है। अगर तुम लोग नुक्कड़ों पे बैठे रहोगे तो माल कैसे कमाओगे? और एक बात याद रखना, मैं हर जलसे में ये बात कहता हूं कि मुसलमानों मालदार बनो। ये तुम्हें किसने सबक पढ़ा दिया कि इस्लाम गरीबों का मजहब है? अगर इस्लाम सिर्फ गरीबों का मजहब होता तो निजाम ज़कात क्यों होता? निजाम ज़कात तो है इसलिए, और निजाम सदका क्यों होता? गुलामों को आजाद करने का निजाम क्यों होता? आप मुझे बताएं, क्या गरीब गुलामों को आजाद करेगा? क्या ज़कात गरीब देगा? क्या सदका गरीब देगा? आप मुझे बताएं, क्या मस्जिदें गरीब बनाएंगे? क्या मदरसे गरीब चलाएंगे? आप मुझे बताएं तो सही। अल्लाह अकबर। गरीब तो दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। बड़ी माजरत के साथ, मेरी फिक्र से कोई मुत्तफिक हो या ना हो, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से इन मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, रसूल आजम से लेकर गौसे आजम तक, इमाम आजम तक, हमारे यहाँ कोई गरीब और मुफलिस नहीं है, और ना गरीबी और मुफलिसी का कोई तसव्वुर है। बड़ी माजरत के साथ, हाँ, चंद लोगों को गरीब जरूर रखा, वो चंद लोगों की इस्लाह के लिए रखा, चंद लोगों की तसल्ली के लिए रखा। अल्लाह अकबर। इसलिए याद रखना, ज़कात का तसव्वुर हमारे यहाँ है किसी और कौम में ज़कात का तसव्वुर? अल्लाह अकबर। कि साल में एक मर्तबा 2.5% निकालो, फितरे का तसव्वुर हमारे यहाँ है। अल्लाह अकबर। गुलामों को आजाद करने का तसव्वुर हमारे यहाँ है। बड़ी माजरत के साथ, इसलिए मालदार बनो, मेहनत करो और कोशिश करो। और जहां तक अल्लाह के रसूल की बात है, मैं बार बार लोगों को याद दहानी करा रहा हूं कि अगर लोगों के कंधों से कंधा मिला के खड़े होना है, बाजू से बाजू मिला के खड़े होना है, और इस्लाम को और मुसलमानों को जिल्लत से बचाना है, तो इतना कमाओ कि जिस कीमत का लिबास लोग घर से पहन के निकलते हैं, उससे कीमती तुम पहन करके निकलो, ताकि तुम्हें कोई हिकारत की नजर से न देख सके। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्के में पेवन का लिबास पहना, लेकिन जब मदीने मुनव्वरा में बड़े बड़े मगरूर सरदार मिलने के लिए आते, तो हुजूर उनसे ज्यादा कीमती जुब्बे पहनकर बैठा करते थे। वो जो तोहफे लेकर आते, उससे कीमती तोहफे लेकर बैठा करते थे। सरदारों के पास तो कपड़े थे, मगर यहाँ लिबास भी था, हुस्न भी था, रूहानियत भी थी। आने वाला आता तो मुतासिर होके जाता और अपना दिल कुर्बान करके जाता। इसलिए याद रखना, हालात के तहत बदलना होगा, लेकिन कब तुम मालदार बनोगे? 3-3 बजे तक इंटरनेट पे जिना की फिल्में देखोगे और दोपहर में 12-12 बजे तक सो के उठोगे, तो क्या तरक्की करोगे? स्कूल में जाके लड़कियों को पटाओगे तो क्या डिग्री हासिल करो? ये हंसने की बात नहीं है। ओ जालिमो, जैसे बिल्ली की नीयत छिछड़े में है, वैसे तुमने अपना किरदार बना लिया। जुमले तल्ख लगे तो माफ करना। एक दौर वो था जब कोई इंसान अपनी बेटी की हिफाजत चाहता तो मुसलमान के घर में रख करके जाता, अपने रिश्तेदारों के घर में नहीं, मुसलमानों के घर में, कि ये मुसलमान है, ये सब कुछ कर सकता है, किसी की बेटी पर कभी पाप की नजर नहीं उठा। ये अपना किरदार, ये अपना कहां गया वो किरदार? कहां गया वो? तो किस्सा पारी ना होकर के रह गया। तो मेरी गुजारिश है, रात को जल्दी सोया करो, सुबह को जल्दी उठा करो। लोगों की सुबह सूरज निकलने के बाद होती है, हमारी सुबह सूरज निकलने से पहले होती है। बेशक सूरज निकलने से बहुत पहले अपनी सुबह होती। जब अपनी दुकान सूरज निकलने से पहले खुलेगी, तो जो सूरज निकलने के बाद आएगा, तो बोलो तरक्की किसको ज्यादा मिलेगी? फिर उसके बाद हर कौम कोई ना कोई छुट्टी का दिन मनाती है, कोई सैटरडे मनाती है, कोई संडे मनाती है। हमारे यहाँ कोई दिन छुट्टी का नहीं, हमारे यहाँ कोई दिन छुट्टी का नहीं, कोई दिन छुट्टी का नहीं है। बेशक
ہمارے لیے جو سب سے قیمتی دن ہے وہ جمعہ ہے، بے عید شک بے شک المومنین، اس سبحان میں بھی چھٹی نہیں. کیا کہا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کی اذان ہو تو کاروبار بند کر دو. کاروبار وہی بند کرے گا جس نے کھولا ہے. جی بے مطلب شک جمعہ کو بھی کھول کے رکھو. جمعہ کو بھی جو 6 دن کمائے گا اس کی ترقی، اور جو 7 دن کمائے گا اس کی ترقی. کون زیادہ ترقی کرے گا؟ یہ جو دیندار اور دنیا دار کی خود ساختہ لکیریں تم نے بنائی ہے، یہ کوئی دنیا دار اور دینداری کی لکیریں کام نہیں آ سکتی. اگر کوئی بندہ فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ دکان پہ حلال کما رہا ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے، اسلام کی نظر میں وہ بھی دیندار ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان وہ بھی اللہ دیندار ہے. اس لیے کہ ایسا ہوا ہے، ایک صاحب فجر پڑھ کے سیدھا مارکیٹ جانے لگے تو کسی بزرگ نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا اس نے جانے میں جلدی کر دی. میرے کریم آقا نے فرمایا اگر یہ حلال کے لیے جا رہا ہے، اپنے بچوں کی محتاجی سے، اپنے بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے جا رہا ہے تو اس کا مارکیٹ میں جانا بھی عبادت ہے. جو حلال کماتے کماتے محنت کے پسینے میں شرابار ہوتا ہے، ہر پسینے کا قطرہ گناہ کا آخری حصہ لے کر کے ٹپکا کرتا ہے، اور جب وہ اپنے گھر تھک کر آتا ہے تو گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مال کماؤ لیکن کیسے؟ فرعون کی طرح نہیں. مال کماؤ نمرود کی طرح نہیں. مال کماؤ بخت نصر کی طرح نہیں. مال کماؤ شداد کی طرح نہیں. بے شک مال کماؤ صدیق اکبر کی طرح. مال کماؤ سبحان اللہ. عثمان غنی کی طرح. مال کماؤ امام حسین کی طرح. مال کماؤ امام حسن کی طرح. کربلا 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 سنتے ہو پڑھتے ہو، عقل نہیں آئی؟ آپ کے ہلدوانی میں بڑے سے بڑا کتنا بھی کروڑ پتی آدمی ہو، اگر اس کے دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے آئے زیادہ سے زیادہ کتنا دے گا؟ 10 روپے 50 روپے 100 روپے، اور اس پہ بھی سینہ پھلائے گا کیا میرے قادری نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، مفتی صاحب نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، علامہ زاہد نے دیکھا کہ نہیں. یہی ہے نا. پتہ ہے امام حسین اور امام حسن کے دروازے پہ لوگ آتے تھے بھیک مانگنے. دوست لوگ نہیں، بھکاری لوگ بھیک مانگنے. 50-50 ہزار دے کے کہتے تھے اور ساتھ میں معافی بھی مانگتے تھے. آج بہت کم ہے اسی لیے اتنا دے دیا، کبھی زیادہ رہے گا تو پھر آ کر کے لے کے جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ یہ غریب لوگ، یہ غریب لوگ ہیں جو 50-50 ہزار بھیک میں دے دے. یہ غریب لوگ ہیں. تو آپ کے اور ہمارے امام حسین بھی غریب نہیں، ہمارے اور آپ کے امام حسن بھی غریب نہیں، ہمارے آپ کے امام اعظم بھی غریب نہیں، بے شک ہمارے آپ کے غوث اعظم بھی غریب نہیں، ہمارے آپ کے رسول اعظم بھی غریب نہیں، بلکہ اللہ اکبر ہم انہیں غریب کس منہ سے کہیں؟ ظاہری میں بھی ان کی دولت لاکھوں میں تھی. یہ اور بات تھی صبح آتی تھی شام کو تقسیم کر کے پیٹ میں پتھر باندھ لیتے تھے، کیونکہ وہ غریبوں کے بھی رسول تھے اور امیروں کے بھی رسول. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ اس واہ لیے واہ. اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو اور مالداری کے چکر میں دینداری مت بھول جانا. اس لیے کہ مالداری کے ساتھ مالداری کے ساتھ اگر دینداری بھول جاؤ گے تو پھر فرعون بن جاؤ، جی جی نمرود بن جاؤ، بخت نصر بن جاؤ گے. مالداری اوقات مت بھولنا. کتنا بھی اللہ نواز دے کیا سمجھنا میں بندہ ہی ہوں. بے شک اور دینے والے کو ہمیشہ یاد رکھنا. ایک بات یاد رکھنا، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. بے شک. ہم لوگوں سے زیادہ انٹرنیٹ سے آپ کا تعلق ہے. لیبیا کے شہزادے کی تاریخ تمہیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے تو جا کے چیک کرنا. سعودی کے بادشاہ سے اس کے دوستانہ تعلقات، مصر کے شاہوں سے اس کے دوستانہ تعلقات، برطانیہ کے صدور سے اس کے دوستانہ تعلقات. اس کا حال یہ تھا وہ عطر خریدتا نہیں تھا. لیبیا کا جو شہزادہ تھا وہ عطر خریدتا نہیں تھا. چند کمپنیاں مخصوص تھی جو صرف اسی کے لیے عطر بناتی تھی، صرف اسی. اللہ حضور محدث اعظم کچوچوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہر زوال راہ کمالو، ہر زوال راہ کمال، ہر کمال راہ زوالو، ہر زوال راہ کمال. ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے، اور ہر زوال کو عروج ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا عروج کو زوال ہے،
खुलूस को कभी जवाल नहीं है। बे शक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उरूज वाले जवाल पे पहुंचते हैं, खुलूस वाले यानी जो अल्लाह का बन के रहते हैं उनको कभी जवाल नहीं आता। फिर वो बेशक। जमीन में भी चले जाते हैं तो उनको वरफाना लका जिक्र का सदका मिलता है, वलल सुभान आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का सदका मिलता है। देखा गरीब नवाज को 900 साल होने को करीब आ रहे हैं, लेकिन हर दिन मेरे ख्वाजा की तरक्की का दिन है। आए हाय हाय, कल सुभान जितने लोग अल्लाह। डंके बजाते थे उससे ज्यादा गौसे पाक के जितने डंके कल बजते थे उससे ज्यादा आज है। बेशक। वारिसे पाक के डंके कल जितने बजते थे उससे ज्यादा आज है। इमाम अहले सुन्नत के डंके कल जितने बजते थे उससे ज्यादा आज है। तारिकुस सल्तनत मखदूम सिमना अलैहि रमा के डंके जितने कल बजते थे उससे ज्यादा आज है। बेशक। सरकार साबिर पाक के डंके कल, किसने सोचा था कि जंगल में एक मुरीद करने वाले के नाम के भी चर्चे होंगे। अल्लाह अकबर, जिसकी कब्र पर 12 साल तक किसी को आने की इजाजत भी ना हाय होगी, हाय। वहां भी मेले लगेंगे। अल्लाह अल्लाह, जिसने एक ही मुरीद करके कह दिया कि तू भी चला जा। सुभान। गौर तो वाह, वाह। फरमाए, एक ही कहने, मुरीद वाह, कह वाह, करके वाह, कहा वाह। कि तू भी चला जा, और जब तक मैं ना जाऊं तूने नहीं आना। हाय तवज्जो हाय हाय, फरमाए, अल्लाह अल्लाह क्या अल्लाह। अंदाज है, तू भी चला जा, जब तक मैं ना जाऊं तू नहीं आना। और बता दिया कि जो उसके मुखलिसीन होते हैं उनको डंके के लिए बंदों की जरूरत नहीं होती, वो तो यार मना करके सुभान अल्लाह, सुभान दुनिया अल्लाह। में इज्जतें हासिल किया करते हैं। बेशक तो बेशक। मैं बात समेट रहा था, लेकिन कान में उन्वानात की बरसात होती जा रही है, तो मैं दो बातें अर्ज कर दूं, सुनना चाहे तो अर्ज कर दूं, मुझे कहा जी जाए। इरशाद। हाँ, लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि अगर आप इस तरह फरमाइश करते रहेंगे तो मैं शुक्र के तौर पे कह रहा हूं कि मैं कभी बोलता नहीं, मैंने आज तक बोला नहीं, हमेशा मैं बुलवाया गया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। और गजल पढ़ने वाले को दुश्वारी हो सकती है उन्वाने गजल की फरमाइश पर, इंशाल्लाह मुझे दुश्वारी है। मैं आपको कहता रहूंगा सुभान अगर अल्लाह। आप, लेकिन आप थक न जाएं इसका मुझे खौफ है, आप पक न जाएं इसका मुझे खौफ है। तो मैं अपनी बात को समेटने लगा हूं, लेकिन तवज्जो करना, मालदार बनूं, बहुत मालदार तुम्हें बनना है। और मौजूदा हालात में टकराव की कोशिश मत करो किसी से भी। बेशक। आपके पड़ोस में कोई रहता हो, किसी से न टकराओ। मुस्लिम रहता है न टकराओ, अगर मुस्लिम नहीं है तो भी मत टकराओ, क्योंकि हमारे नबी ने हमें बेशक पड़ोसियों का हक बताया। बेशक। और मुसलमान हो या मुसलमान नहीं हो, हमें पड़ोसी के हक को अदा, हाँ ये बेशक। जरूर है, अगर मुसलमान है तो डबल हक है उसका, एक पड़ोसी होने का, एक मुसलमान होने का। और अगर मुसलमान नहीं है तो कम से कम एक हक है, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, उसका हक है कि वो आपका पड़ोसी है। और कैसा पड़ोसी का हक, अगर बात आपने मुझे दिया है उन्वान, तो एक ही बात सुनाता हूं, पड़ोसी का हक क्या है और कितना खूबसूरत है। आज पूरी तवज्जो हमारी नमाजों पर, तस्बीह पर, मुसल्ले पर होना चाहिए। मैं तो नमाज का उन्वान, मेरी जिंदगी का उन्वान, जब तक नमाज पे बयान नहीं करता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चैन नहीं मिलता। और मैं लोगों को कहता हूं नमाज नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलना। सबसे पहला सवाल क़यामत में नमाज का होना। आका अलैहिस्सलाम फरमाते जो नमाज छोड़ दे मैं उससे बेजार हूं, और हुजूर की बेजारी से हम अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। लेकिन आज पूरी तवज्जो इसी पर है, बहन मर रही है, मरने दो, माँ बाप बर्बाद हो रहे हैं, आजकल तो हाल ही है। अभी मैं अल्लामा साहब के यहाँ गया था, रुद्रपुर गया, अल्लामा जाहिद रज़ा साहब के, हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से, इनके वालिद आला हजरत के मुरीदों में से, बताया खुशी हुई। यानी कि एक खान इमाम के दौर से इनका ताल्लुक बरेली शरीफ से, माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इमाम अहले सुन्नत के सच्चे मसलक पर और हमारी नस्लों को भी चलने की तौफीक अता। आमीन। अभी अल्लामा मुफ्ती साहब ने इशारा किया, नई नई फिक्र लेकर के लोग आ रहे हैं। मेरी बस इतनी गुजारिश है, कोई भी अच्छे से अच्छा मुक़र्रिर आए, पीर आए, शहजादा आए, आलिम आए, मुफ्ती आए, तो हमने करना क्या है? हमने करना यह है, कोई गिनती पढ़ता है, गिनती पढ़ता है, एक के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद छः, कोई गिनती पढ़ता है, तो आपका कोई उसको कबूल नहीं करता। मुफ्ती साहब पढ़ें, अल्लामा साहब पढ़ें, अमीनुल कादरी पढ़ें, हजरत पढ़ें, कोई कबूल करेगा? नहीं कबूल करेगा। क्यों? आप कहेंगे मौलवी साहब गिनती का उसूल है, तो एक के बाद तीन नहीं आता, दो आता है, उसूल है ना। तो आप गिनती के मामले में मौलाना की गिनती को भी उसूल पे परखते हैं, तो जैसे आप गिनतियों को उसूल पे परखते हैं,
تو ویسے ہی آپ کو ہماری باتوں کو بھی اصول پہ پرکھنا چاہیے. بے شک بے ہماری باتوں کے مطابق بزرگوں کو ڈھالنے کی کوشش نہ کریں. شک بزرگوں کی نظریات اور باتوں کے سامنے چیک کرے آنے والے مقرر کو, خطیب کو, پیر کو. اگر اس کی بولی بزرگوں کی بولی سے ملتی ہے, کسی نسل کا ہو, سبحان اللہ کسی نسل کا ہو, کسی خطے کا ہو, کسی قبیلے کا ہو, کسی سلسلے کا ہو, رنگ اس کا کیسا ہی ہو, ٹوپی اس کی کیسی ہو, جبہ پہنا ہوا نہ ہو اور کرتے پھٹے ہوئے جیسا ہو, اگر اس کی بولی بزرگوں کی بولی سے ملتی ہے, سمجھ جانا یہ اپنا ہے. اور اگر بے شک کتنا بھی خوبصورت لباس ہو, کتنا بھی خوبصورت امامہ ہو, کتنی بھی اچھی تقریر ہو, اگر بزرگوں کی بولی سے اس کی بولی کچھ نہیں لگتی ہے تو اس کو آپ نے ریجیکٹ کر دینا ہے. بے شک بہت خوب واہ اس واہ کا واہ آپ واہ کو خیال رکھ, کیونکہ ہمیں ہمارے امام نے اصول دے دیا, تیرے غلاموں کا, تیرے غلاموں کا نقشے قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے. سبحان اللہ اور ماشاء ہمارے اللہ بزرگ کون ہیں؟ شاہ برکت اللہ ہمارے بزرگ, بے شک شاہ علیہ رسول ہمارے بزرگ, مہارر شاہ علی حسین اشرفی میاں شیخ المشائخ ہمارے بزرگ, بے شک حضور سبحان محدث اعظم کے چوچوی ہمارے بزرگ, بے شک شاہ عبدالعزیز دہلوی ہمارے بزرگ, بے شک شیخ عبدالحق دہلوی ہمارے بزرگ, بے شک شاہ ولی اللہ ہمارے بزرگ. بے شک یہ حضور کے وہ سچے غلام ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دین کی سچی ترجمانی. بے شک بے اس شک لیے آج کسی کی بھی بولی کو ان بزرگوں کی بولی پہ پرکھنے کی کوشش کریں. بے شک اللہ تعالی ہمیں اسی پہ قائم رکھے. تو آمین حضرت کے گھر میں گیا, ایک خاتون روتے ہوئے, دل رویا, یقین جانے پورا رستہ بھر میں اس کے آنسوؤں سے متاثر رہا. وہ خاتون بوڑھی تھی, کیا لے کر آئی تھی؟ میری بہو نے مجھے گھر سے نکالا. یہ حالات. مسلمانوں بتاؤ, اسلام تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی بات کرتا ہے, ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی سلوک کریں. اور ایک بات یاد رکھنا, جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا وہ دنیا کا کبھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. بے شک وہ نمازی ہو, روزے دار ہو, یہ ہو, کچھ بھی ہو, کچھ نہیں ہو سکتا وہ. اس لیے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم بھی ہے. بے شک بہت اچھی بات میرے بزرگ نے کہی تھی کہ لوگ ہم لوگوں کے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہیں, تو ہمارے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہو, اپنے ماں باپ کے ہاتھ بھی اتنے شوق سے چومتے ہو. کیا بات ہے, واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں بتائیں تو واہ 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 ترجیحات کہاں گئی, کہاں گئی ترجیحات؟ اور اگر ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے, کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آپ پیر کی, واللہ میں پیر کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں ماں باپ کی حمایت میں کہہ رہا ہوں. ہم خود اپنے مشائخ کے ہاتھ بھی چومتے, پیر بھی چومتے, لیکن آپ سے کہتا ہوں اگر ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے تو پیروں کے ہاتھ چومنا تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا. واہ 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 سبحان اللہ. مسجد بنانے سے زیادہ, مدرسے بنانے سے زیادہ, سب سے زیادہ اگر کسی پہ خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے تو تمہارے ماں باپ ہیں. ان سے زیادہ خرچ کرنا, ان کے اوپر خرچ کرنے سے زیادہ ثواب کہیں نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم اپنی عمر کو لمبی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی بندے کی عمر صرف 3 دن بچتی ہے, صرف تین سال بچتی ہے. حضرت امام فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کسی بندے کی عمر صرف 3 سال بچتی ہے, 3 سال, اور اللہ 3 سال سے اس کی عمر کو 30 سال تک بڑھا دیتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اچانک 3 سال کی عمر 30 سال کیسے بڑھ جاتی ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جب بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ 3 سال کو 30 سال میں بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کسی کی عمر 30 سال رہتی ہے, اچانک اس کی عمر گھٹتے گھٹتے 3 دن ہو جاتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ 30 سال کی عمر گھٹ کر 3 دن میں کیسے آتی ہے؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے. جلدی مرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو جیو, ذلت کی موت مرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو جیو, اور اگر عزت سے مرنا چاہتے ہو, عمر لمبی چاہتے ہو, دولت میں برکت چاہتے ہو, آقا فرماتے ہیں جو ہر نماز کے بعد
اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے, مال میں برکت عطا کرتا ہے. صرف دعا کرنے پر یہ ہے تو جو اپنے ماں باپ پہ مال خرچ کرے اللہ اس کو کیا شان عطا کرے گا. اس لیے ماں سبحان باپ اللہ. کی خدمت کرو, ماں باپ کی عظمت جانو, ماں سبحان باپ کے اللہ. ساتھ اس میں سلوک کرو. ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے, ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. تو جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا وہ یہ پڑوسی, پڑوسی کے بارے میں. پڑوسی مطلب کیا؟ جو بازو میں رہتا ہے وہ نہیں, 40 گھر دائیں سے, 40 گھر بائیں سے, 40 آگے 40 پیچھے, یہ سب پڑوسی ہے اپنے. بے شک بے شک. ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر بزرگ نے بہت پیاری بات کہی کہ جب اتنے پڑوسی ہیں تو اتنے لوگ پڑوسی بن گئے, 40 40 80 80 80 160 لوگ پڑوسی ہو گئے. تو اس میں تو پورا محلہ ہو گیا نا, 160 گھر میں پورا محلہ ہو گیا. تو اب ہمارا پڑوسی تو یہ بن گئے, لیکن چونکہ یہ ہمارا محلہ ہے تو بازو کا محلہ ہمارا پڑوسی محلہ ہو گیا. اب محلے سے محلہ ملا تو پورا گاؤں ہمارا ہو گیا, تو پڑوس کا گاؤں ہمارا پڑوسی ہو گیا. اور جب گاؤں سے گاؤں ملے تو پورا ملک ہمارا ہو گیا, تو پڑوس کا ملک ہمارا پڑوسی ہو گیا. اس کا مطلب دنیا کا ہر انسان ہمارا پڑوسی. جی بے شک. سبحان اللہ. اور ہمیں حکم ہے جب تک پڑوسی کو نہ کھلاؤ تم نے سونا نہیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو پیٹ بھر کے کھا کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو, یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہو, نہیں, مطلقاً پڑوسی. دیکھیں تو صحیح, میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں دنیا کو نفرت کی بولی بولنے دو, آپ محبت کی بولی بولو. سبحان اللہ. نفرتیں اور محبتیں جب لڑتی ہیں تو نفرتیں ہار جاتی ہیں, محبتیں جیت جاتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیت ہمیشہ محبت کی ہوئی ہے. اس لیے آؤ محبت کا پیغام عام کریں. اور ہمارے آقا علیہ السلام نے محبتوں سے دل جیتے ہیں, بے حضور شک. نے تلواروں سے نہیں محبتوں سے دل جیتے. تو بہت خوبصورت سا ایک واقعہ میری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے, وہ پیش کر کے بات ختم کروں, لیکن اس امید پر کہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو کھلاؤ, پڑوسیوں کو کھلاؤ, ان کی ضرورت کا خیال کرو. اب یہ ایک مسئلہ لوگ کہتے ہیں حضرات ہم تو چلو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں, وہ بدماشی کر رہا ہے تو کیا کریں. ہم نے کہا ہمیں حکم ہے وہ جو بھی کرے آپ کو اچھا سلوک کریں. بھائی جی بے اچھے شک. کے مقابلے میں اچھا کیا تو آپ نے بدلہ دیا, لیکن برے کے مقابلے میں اچھا کیا تو اچھا سلوک ہے نا. تو آئیے پڑوسی جی بے کا شک. معاملہ ہمارے حضور کے یہاں کیا تھا اس کو سن لیں. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے سوچا, آقا نے سوچا کہ آج رات بڑی فرصت ہے, میں تھوڑا اس روایت کو اپنے الفاظ کے جامع میں کچھ شرح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے, بہنوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. آقا علیہ السلام نے سوچا آج فرصت ہے, آج مصروفیت بظاہر جو عام طور پہ حضور علیہ السلام کو رہتی تھی وہ نہیں ہے. تو حضور نے سوچا آج رات میں نے بہت لمبی نماز پڑھی. فرض نماز پڑھاتے تھے تو بہت مختصر پڑھاتے, اور جب نفل پڑھتے تھے تو بہت لمبی پڑھتے تھے. کبھی کبھی پیر سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے, اتنی لمبی لمبی. آج میں نے آقا سوچ رہے میں نے لمبی نماز پڑھی, اور لمبی نماز کی نیت سے حضور نے نماز شروع کی. جیسی نماز شروع کی کان میں پڑوس سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. غور کریں کس کی نماز ہے؟ جانے نماز کی نماز, جانے عبادت کی نماز, اللہ کے محبوب کی نماز, نماز لانے والے کی نماز. ہائے ہائے, جہاں ارکان جس کی اداؤں پر ترتیب پاتے ہیں تو نماز بنتے ہیں, اس رسول کی نماز ہے. عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے, بے شک. سبحان اللہ. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی. ہلدوانی والوں سبحان اللہ. پھر کیا ہوا, گرد نواز سے آنے والوں, میرے آقا کے کان میں بچے کے رونے کی آواز آئی. میرے آقا نے ایک بچے کے رونے کی آواز پر اپنی نماز کو مختصر کر دیا. اللہ کے رسول نے نماز مختصر کی ایک بچے کے رونے کی آواز پر, اور جب نماز مختصر کر لی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں سے آواز آ رہی تھی اس آواز پر چلتے چلتے گئے. تو دروازے پہ رکے تو کیا دیکھا کہ وہ دروازہ کسی مسلمان کا دروازہ نہیں بلکہ ایک یہودی کا دروازہ, اور وہ بھی یہودی بالکل کٹر وادی انسان,
جو حضور کی مخالفت میں آگے آگے رہتا، حضور کی مخالفت میں وہ اس کی بیوی آ گیا، حضور علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ میرے کریم آقا نے فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی روحی اللہ فدا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی رات تمہیں ہمارے دروازے پہ کیا کام؟ اندر سے عورت کی آواز ہے، کیا کام؟ میرے کریم نے فرمایا تمہارا بچہ رو رہا ہے نا، میرے کریم آقا نے فرمایا تمہارا بچہ رو رہا ہے نا، اس لیے تمہارے دروازے پر اس کا رونا، اس کے رونے کی آواز مجھے لائی ہے۔ سامنے سے جواب کیا آتا ہے بتائیں؟ بچہ ہمارا روتا ہے، تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہے؟ تمہیں کیوں تکلیف؟ جواب دیکھو کتنا گندا اور برا جواب، لیکن رحمت للعالمین کی، رحمت للعالمین پہ قربان جائیں۔ فرمایا مجھے دیکھا نہیں جاتا کسی کا رونا، اور میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمانوں کا خالق تم پر رحم کرے۔ سبحان اللہ، ماشاء جب اللہ، تک تم بندوں کی مدد کرتے رہو گی اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مجھے کسی کا رونا دیکھا نہیں جاتا، ابھی تک تو نفرت کی بولی بول رہی تھی، لیکن جب فرمایا مجھے کسی کا رونا دیکھا نہیں جاتا، دروازہ کھول دیا۔ فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے تمہارا بچہ؟ تو کہا میرے شوہر سفر میں گئے، آنے میں تاخیر ہوئی، گھر میں جتنا چھوڑ کے گئے تھے سب ختم ہو گیا، حتیٰ کہ چراغ کا تیل بھی ختم ہو گیا اور چراغ بجھ گیا ہے، اب چراغ جلتا نہیں، اندھیرے کی وجہ سے بچہ میرا رو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا رکو انتظار کرو۔ میرے آقا گھر گئے، اپنے گھر گئے، اور سراج منیر نے اپنے گھر کا چراغ نکالا۔ میرے آقا نے پڑوسی کا حق دیکھو، گالیاں دینے والے، سبحان اللہ، مذمت کرنے والے، ظلم کرنے والے، برائی کرنے والے، مخالفت کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ اپنے گھر کا چراغ سراج منیر مصطفیٰ جان رحمت نے نکالا، اور نکال کر کے اس کے گھر میں رکھ دیا اپنا چراغ، اور گھر میں رکھا، جیسے چراغ کی روشنی ہوئی بچہ چپ ہو گیا۔ حضور مسکرا اور مسکرائے اور اپنے گھر آ گئے۔ سبحان اللہ، آ گئے گھر، آنے کے بعد حضور نے اپنے معمول کے مطابق نماز شروع کی ہوگی، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی خدا کا کرنا، صبح ہوئی اس کا شوہر گھر آیا، آنے کے بعد دیکھا گھر میں ایک چراغ چھوڑ کے گئے تھے، دوسرا چراغ کہاں سے آیا؟ بیوی سے پوچھا میں تو ایک چراغ چھوڑ کے گیا تھا، دوسرا کہاں سے آیا؟ تو اس نے رات کا پورا قصہ بیان کیا، ہمارا بچہ رویا، محمد تشریف لائے، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ہم اس طرح حضور کا نام لینا پسند نہیں کرتے کہ بغیر القاب و آداب کے یوں ہی لے لے، واللہ کبھی نہیں، لیکن چونکہ ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں، پورا بیک گراؤنڈ واقعے کا آپ کے سمجھ میں آئے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ آقا کا نام اس طرح کبھی نہ لیا کرو، حضور کا نام ہمیشہ آداب و سبحان القاب کے اللہ، ساتھ لیا کرو۔ کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ ہم زبان کو عطر و گلاب سے مشک و عنبر سے دھل لیں، پھر بھی ایک مرتبہ نام محمد لے، ہماری زبان اس قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس نے کہا اللہ اکبر کہ رات کا پورا واقعہ کہ محمد تشریف لائے، ہمارا بچہ رو رہا تھا، دیکھا نہ گیا، اور چراغ رکھ کر کے چلے گئے۔ اس نے سوچا ہم اتنی نفرتوں کی بات کرتے ہیں اور میری غیر موجودگی میں میرے بچے کا اتنا خیال، تو بیوی سے کہنے لگا چلو ان کا چراغ واپس دے کر آتے ہیں، چلو ان کا چراغ لوٹا کر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد چراغ لے کر کے آیا، اور بیوی کو ساتھ لے کر آیا، بچے کو ساتھ لے کر آیا، اور چراغ دیتے ہوئے کہا رات کو اپنے گھر کے چراغ سے میرے گھر کو روشن کر دیا ہے، اب ایمان کے چراغ سے میرے دل کو بھی روشن کر دیجئے، اور سبحان اللہ، کلمہ پڑھا سبحان کر اللہ، مجھے اسلام میں واہ داخل واہ، کر لیجئے۔ سبحان میرے اللہ، بھائیوں، یہ یہودیوں کے ساتھ وہ جو پڑوسی تھے یہ سلوک تھا، آج ہم تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اچھے بنو، سچے بنو، ایک دن مرنا ہے، حیاتک قبل موتک، مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر آمین، کوئی غلطی ہو آمین، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ آمین، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ من ربی من کل کل ذنب ذنب واتوب الیہ لا وما علینا الہ الا الا اللہ البلاغ۔ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔